الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ مومنوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب سے کیے گئے وعدے کو سچا کر دکھایا، اور کچھ اپنی نظر کو پا گئے، اور بہت سے ہیں جو منتظر ہیں اور اپنے فیصلوں کو تبدیل نہیں کرتے۔ میرے بہت ہی قابل احترام قائدین کرام، مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف آرگنائزیشنز اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے میرے بھائیوں اور اہل کراچی، آج پوری امت مسلمہ کے لیے بلکہ ہر باضمیر انسان کے لیے ایک صدمے کا وقت ہے کہ ایسی شخصیت کہ جس نے اپنی پوری زندگی حق اور انصاف کے لیے گزار دی اور مزاحمت کی علامت بنا، جہد مسلسل حق کے راستے میں پیش قدمی کرنا اور ایک انچ بھی اپنے موقف سے دستبردار نہ ہونا، یہ سید علی گیلانی کا خاصہ تھا۔ سید علی گیلانی کی عمر تو 92 سال تھی، اور پیرانہ سالی میں طویل عرصے سے وہ علیل بھی تھے، لیکن ان کی علالت نے اور ان کی عمر نے ان کے پائے استقامت میں ذرا سی بھی لغزش نہیں ہونے دی، اور انہوں نے ہمیشہ دو ٹوک اور واضح موقف رکھا۔ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، وہ کشمیر کی آزادی کے سب سے بڑے رہنما تھے۔ وہ کشمیر کو پاکستان سے اس کا الحاق کرنا چاہتے تھے۔ وہ اسلام کی آفاقیت کے اوپر غیر متزلزل یقین رکھتے تھے، اور ان حالات میں کہ جب 7.5 لاکھ ملٹری اور پیرا ملٹری فورسز موجود تھی، اور پچھلے 2 سال سے مزید 3 لاکھ فورسز بھارت نے کشمیر کی چھوٹی سی وادی میں لگائی ہوئی ہے، کبھی بھی انہوں نے ان سنگینوں کے سامنے، ان بندوقوں کے سامنے اور چلتی ہوئی گولیوں کے سامنے اپنے موقف میں لچک نہیں دکھائی۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہ پوری کشمیر کی تحریک کے متفقہ رہنما تھے۔ وہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے تھے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر، مولانا مودودی کا فلسفہ جہاد، الجہاد فی الاسلام انہیں ازبر تھا۔ اقبال کے وہ عاشق تھے۔ انہوں نے اپنی جو کتاب روداد قفس کے نام سے 90 کی دہائی میں لکھی، اس میں انہوں نے ان تمام لوگوں کے حوالے بھی دیے، اور اس جد و جہد آزادی کے دوران جو قید و بند کی صعوبتیں انہوں نے برداشت کی، اس کو خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ جگر مراد آبادی کے کتنے اشعار ہیں جو اس کتاب میں موجود ہیں، اس سے ان کا ادبی ذوق بھی ظاہر ہوتا ہے۔ 20 کتابوں کے وہ مصنف تھے، ایک علمی شخصیت ہے، لیکن ان کی زندگی کا جو سب سے بڑا پہلو ہے وہ مزاحمت ہے، وہ جد و جہد ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، وہ طاغوت کو للکارنا ہے، وہ استعمار اور استعماری طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے، اور پھر اس کی پرواہ نہیں کرنا کہ یہ بات کس کو اچھی لگتی ہے اور کس کو بری۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ جب پاکستان کے جس کے لیے وہ سب کچھ قربان کر رہے تھے، اور ان کی قیادت میں ان کے بچے آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں، اور کشمیری مسلمان ہیں کہ جو نصیحت کرتے ہیں اور وصیت کرتے ہیں کہ جب ہم شہید ہو جائیں تو ہمارے جو لاش ہے اس کو پاکستان کے پرچم میں اس کی تدفین کی جائے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، سنگینوں کے مقابلے میں یہ فرمائش بہت آسان ہے، اور جو وارثین ہیں ان کے لیے یہ بات کتنی مشکل ہے۔ اس کا مظاہرہ تو کل بھی ہوا۔ بھارت جو ایک درندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے، بھارت جس نے بربریت کا مظاہرہ کیا ہے، وہ بھارت جو اس نے انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور کل سید علی گیلانی کے جنازے پہ جس طرح بھارتی فوجی جھپٹ رہے تھے، اور انتظامیہ نے جس طرح سے اس بڑے جنازے کو روکنے کی کوشش کی، اور رات کے 4:30 بجے بمشکل ان کی تدفین ہوئی، لیکن اس کے باوجود ان کے گھر والوں نے اور ان کے قریبی لوگوں نے سید علی گیلانی کو پاکستان کے پرچم میں سپرد خاک کیا ہے۔ یہ ان کی پاکستان سے غیر متزلزل محبت ہے، لیکن ایسا ہوا ہے کہ وہ تو پاکستان کی محبت میں سب کچھ قربان کرتے ہوں، لیکن اگر پاکستان کا ایک طبقہ ہو اور حکمران ہو جو ان کو وہ رسپانس نہ دیتے ہوں، تو پھر سید علی گیلانی نے
उस पर भी अपने वाज़े मौक़िफ़ को पेश किया है और हमेशा हक और सच बात की है कि भारत के आगे कंप्रोमाइज ना किया जाए, इधर तुम इधर हम का नारा ना लगाया जाए, और ये जो सीज फायर लाइन इसको मुस्तकिल सरहद न तस्लीम किया जाए, और इस तरह की जितनी बातें हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा करार दे दिया जाए, आजाद कश्मीर में रेफरेंडम करा दिया जाए कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या अलग रहना चाहते हैं, यह सारा मोदी का एजेंडा है। ये उनका एजेंडा है जो इधर का कश्मीर इधर और उधर का कश्मीर उधर करके मकबूजा कश्मीर की 1 लाख से जायद कुर्बानियों को उनको पामाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सैयद अली गिलानी इस लिहाज से भी बहुत वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ रखते थे कि आजादी, पाकिस्तान और हक़ खुद इरादियत, ये उनके 3 स्लोगन थे कि हम हर सूरत में भारत से आजादी चाहते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, और पाकिस्तान से जो मोहब्बत, वो जो उनका तारीखी नारा है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, तो उससे पहले जो कुछ उन्होंने कहा कि इस्लाम से ताल्लुक और इस्लाम की मोहब्बत में सारे सेकुलरिज्म की उन्होंने नफी की, सारी कौमियतों की उन्होंने नफी की, तमाम इज्म को उन्होंने एक तरफ किया और फिर कहा कि पाकिस्तान से हमारा ताल्लुक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ताल्लुक है, और इस ताल्लुक से हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। और इस नारे ने मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों में एक आग लगा दी और आजादी का जज्बा पैदा किया। कितनी मर्तबा ऐसा हुआ कि इस तहरीक को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन मर्ज पड़ता गया। जूं दवा की, जितना इस तहरीक को कुचलने की कोशिश की जाती है उतना ही ये उभरती है। और हमने देखा कि जब माजी में लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि अब मकबूजा कश्मीर में कोई तहरीक वहरीक मौजूद नहीं है, तो सियासी मैदान में भी तहरीक चली और अस्करी मैदान में भी तहरीक चली, और बुरहान मुजफ्फर वानी जैसा नौजवान सामने आकर खड़ा हो गया जिसने सोशल मीडिया नेटवर्किंग के जरिए भारतीय साम्राज्य का मुकाबला किया। लोग कहते हैं और इस पर शर्मसार होते हैं, बाज लोगों को जिहाद के लफ्ज से कोई परेशानी होने लगती है, कभी FATF के हवाले होते हैं, कभी अमेरिका की ताकत से डराया जाता है, कभी कहा जाता है कि खित्ते में हम अमन कायम करना चाहते हैं। हम ऐसे सारे लोगों से कहना चाहते हैं कि ये जो अस्करी जिद्दोजहद मकबूजा कश्मीर में है, ये तो अक़वाम मुत्तहिदा के जो चार्टर है ह्यूमन राइट्स का, उसके भी मुताबिक है। और आर्टिकल 51 में अगर ये दर्ज है कि अगर कोई फौज किसी खित्ते के ऊपर कब्जा कर ले तो उसके मुकाबले पर असला उठाकर जिद्दोजहद करना अक़वाम मुत्तहिदा का UNO का चार्टर उसको अलाउ करता है, तो फिर हमें क्या परेशानी है। और ये जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये तो हमारे माथे का झूमर है। इसलिए हम ऐसे सारे लोगों को जो कि इस्लाम के इन बुनियादी चीजों से खौफ खाते हैं, उन्हें गैरों का खौफ होता है, उनको ये बता देना चाहते हैं कि दुनिया तब्दील हो रही है और दुनिया भर में वो ताकतें और कुव्वतें जो अपनी टेक्नोलॉजी, अपने डेजिकटर्स, अपने हाइड्रोजन और एटम बम और अपनी 40 मुल्कों की फौजों के साथ खित्तों के खुत्तों को यरगमाल बना रहे थे और तोड़ा बोरा सब चीजों को बना देते। हमने देखा है कि परसों एक आखिरी फौजी भी अफगानिस्तान से रुखसत हो गया और वो जो फतह करने आए थे हजीमत उठाकर नाक रगड़ कर यहां से भागने पर मजबूर हुए हैं। ये टेक्नोलॉजी पर ईमान की फतह है। हमने पिछले दिनों में देखा कि इस्राइल की ताकत के मुकाबले में हमास की इतनी सी ताकत थी, लेकिन उसके रॉकेटों से जब उन्होंने मुकाबला किया तो उनका सिस्टम फेल हो गया। ये अल्लाह की तरफ से है कि अबाबीलों से हाथियों का लश्कर वो तबाह करता है। इस सदी में, तरक्की याफ्ता सदी में, साइंस और टेक्नोलॉजी की इस सदी में हम अपनी आंखों से इन बड़ी बड़ी ताकतों को जहर होते देख रहे हैं। इसलिए कश्मीर के हवाले से भी हम ये बात बिल्कुल वाजे करना चाहते हैं। और सैयद अली गिलानी भी वाजे मौक़िफ़ रखते थे कि हम सर फोड़ने के कायल नहीं हैं। अगर कोई मुज़ाकरात के नतीजे में कश्मीर को आजादी दे दे और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर अमल करा दे तो फिर लड़ने की क्या जरूरत है। लेकिन 73 साल हो गए हैं, इन 73 साल में भारत एक इंच भी पीछे नहीं हटा है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं। ये करारदाद अगर ईस्टर्न तैमूर की हो फौरन अमल हो जाता है, जनूबी सूडान की हो फौरन अमल हो जाता है। लेकिन ये करारदाद अगर कश्मीर की हो, फलस्तीन की हो, जिसका ताल्लुक मुसलमानों से है, तो अक़वाम मुत्तहिदा अपना कोई रोल अदा नहीं करता। और हमने देखा है कि सिर्फ वही करारदादें नहीं है, 25-30 करारदादें उसके बाद भी पास हो चुकी हैं, लेकिन अमल नहीं किया जा रहा। फिर क्या किया जाए?
پھر ان کے رحم و کرم پر اپنی عورتوں کو اپنے بچوں کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ جس طرح چاہیں درندگی کا مظاہرہ کریں، ماؤں بہنوں کی عصمتوں کو پامال کریں، ہمارے بچوں کو قتل کریں، پیلٹ گنوں سے فائرنگ کریں، ہمارے نوجوانوں کو نابینا کر دیں، اور ہم کہیں کہ ہم اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، ہم مذاکرات کے خواہاں ہیں۔ ہم ایسے کسی مذاکرات کو نہیں مانتے جو ہماری غیرت بیچ کر کیے جائیں، جو ہماری حمیت کا سودا کر کے کیا جائیں، جو ہمارے ایمان کو فروخت کر کے کیے جائیں۔ اس لیے تاریخ کا تو یہ بھی سبق ہے کہ کشمیر جو آج ہمیں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان نظر آتا ہے، یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ سے آزاد ہوا تھا۔ سن 48 میں قبائلیوں نے جہاد کیا تھا، سابق فوجیوں نے جہاد کیا تھا، عوام وہاں پر پہنچے تھے اور سری نگر کے دروازے تک پہنچ گئے تھے، سازشیں کر کے ان کے قدم روک دیے گئے تھے، دوڑے دوڑے نہرو اقوام متحدہ میں پہنچا تھا، اور اس کے نتیجے میں ایک سازش کی گئی اور معاملہ جوں کا توں قرار دے دیا گیا، اور پھر یہ ہوا کہ پلیبیسائٹ کروایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ آدھا کشمیر بھی لڑ کے لیا ہے، پورا کشمیر بھی لڑ کے ہی رہنا پڑے گا، اور اس میں پاکستان کی حکومت کے لیے بھی، ریاستی اداروں کے لیے بھی، پاکستان کے عوام کے لیے بھی ایک واضح میسج ہے کہ ہم حالات کا رخ دیکھ لیں جو جہاد کے راستے میں، اور جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کا معاشرہ ہوگا تو مسلمانوں کے معاشرے میں ظلم کے نظام کو ختم کرنے کے لیے، جاگیرداری اور وڈیرہ شاہی اور قبضہ سسٹم کو ختم کرنے کے لیے، اور ظلم کی جتنی علامتیں ہیں اس کو مٹا کر عوامی تائید حاصل کرنے کے لیے جو دعوتی جد و جہد کی جائے گی، جو ذہن سازی کی جائے گی، جو نعرے لگائے جائیں گے، جو دلیل دی جائے گی، وہ سب جہاد فی سبیل اللہ ہے کہ اللہ کے راستے میں ہر ممکن کوشش کی جائے۔ اور جہاد فی سبیل اللہ کا میدان باطل قوتوں کے مقابلے میں، باطل فوجوں کے مقابلے میں قتال فی سبیل اللہ ہو تو وہ قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ہم مسلم معاشروں میں دعوت کے امین ہیں، لوگوں کی ذہن سازی اور رائے عامہ کے ذریعے سے تبدیلی لانا چاہتے ہیں، لیکن فوجوں کا مقابلہ فوجوں سے ہوتا ہے، ریاستوں کا مقابلہ ریاستوں سے ہونا چاہیے، اور جب ریاستیں اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں تو نان اسٹیٹ ایکٹر سامنے آتے ہیں، پھر سب کو تکلیف ہوتی ہے کہ جہاد یہ نان اسٹیٹ ایکٹر کیوں کر رہے ہیں۔ اسٹیٹ ایکٹرز کو بھی اپنا کام کرنا ہوگا، اپنے بجٹ کو جسٹیفائی کرنا ہوگا، اپنے تمطراق کو سامنے لانا ہوگا، اور ایک ہی راستہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے۔ 5 اگست 2019 سے آج 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے، وہاں یہ کیفیت ہے کہ کاروبار تباہ ہو چکے ہیں، تعلیم تباہ ہو چکی ہے، کتنے کرونا کی وبا میں لوگوں کو علاج کی سہولتیں کشمیر کے لوگوں کو نہیں ملی ہیں، دنیا خاموش ہے۔ ہیومن رائٹس وائلیشن انہیں صرف کابل میں نظر آتی ہے، انہیں کراچی میں نظر آتی ہے، انہیں سندھ کے دیہاتوں میں نظر آتی ہے۔ ہیومن رائٹس وائلیشن جو سری نگر میں ہے اس کا کون رسپانسبل ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ عورتیں نہیں ہیں جن کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنا کوئی کام کر سکیں؟ تو بھارتی سامراج جو کچھ کر رہا ہے اس کا مقابلہ ڈپلومیسی کے میدان میں بھی کرنا ہوگا، اور جد و جہد اور جہاد کے میدان میں بھی کرنا ہوگا۔ اس لیے مقبوضہ کشمیر کے عوام اگر جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں تو بھی لیجیٹیمیٹ ہے، اور اگر وہ اپنی سیاسی مزاحمت کر رہے ہیں تو بھی وہ قانونی ہے، اور پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے دین کا تقاضا بھی یہ ہے، انسانیت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم ان کے دامے درمے سخنے ساتھ کھڑے ہوں۔ اس لیے اگر حکومت پاکستان نے سید علی گیلانی کی اس شہادت کے موقع پر اپنے پرچم کو سرنگو کیا ہے تو اچھا کیا ہے، اچھے ٹویٹ کیے ہیں خان صاحب نے تو اچھا کیا ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب، صدر مملکت اور آرمی چیف صاحب بات ٹویٹ اور اعلانات اور پرچم کو سرنگو کرنے سے اب کہیں آگے بڑھ چکی ہے۔ آپ کو آگے بڑھنا ہوگا اور جد و جہد کو تیز تر کرنا ہوگا۔ ایک بات ضرور کہنا چاہتے ہیں، جتنی بڑی شخصیت جب دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سایہ سر پہ سے ہٹ گیا ہے، لیکن مزاحمت کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے۔ مزاحمت افراد کی مرہون منت نہیں ہوتی، جو سمبل ہوتے ہیں، جو روشنی کے منارہ ہوتے ہیں، وہ زندگی میں جتنے خطرناک ہوتے ہیں، سامراج کے لیے اپنی موت کے بعد اس سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں طاغوت اور سامراج کے لیے۔ اس لیے آج کا یہ سید علی گیلانی جو اپنے رب کے پاس چلا گیا ہے، وہ سید علی گیلانی، اس کی پوری جد و جہد، اس کی 40-45 سال کی نظر بندی اور قید آج پوری دنیا کے سامنے مزاحمت کا استعارہ بنے گی، کشمیر کے نوجوانوں کو کھڑا کرے گی، اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا۔
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سید علی گیلانی کو ہمارے نصاب میں باقاعدہ پڑھایا جائے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جہاں بھی کہیں کوئی فریڈم فائٹر ہوتے ہیں، وہ کوئی کارنامہ انجام دیتے ہیں، پوری دنیا ان کے لیے آواز اٹھاتی ہے. نیلسن منڈیلا نے ایک جد و جہد کی، اس جد و جہد کو سب اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ 27 سال وہ جیل میں رہا اور اس نے حقوق کی جد و جہد کی. لیکن نیلسن منڈیلا 27 سال، لیکن یہ سید علی گیلانی تو اپنی عمر کے 40 سال سے زائد قید اور نظر بندی میں رہے. کبھی پاکستان کے اسکول کے بچوں کو یہ بات بتائی گئی کہ اتنا بڑا شخص مقبوضہ کشمیر میں رہتا ہے جو پاکستان کی پوری قوم کا خراج دیتا ہے اور اس کے قدموں میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں آتی ہے. اس لیے اپنے بچوں کو سمجھائیے، اس جد و جہد سے ہمکنار کیجئے. 2 دن کی بات کر کے بات کو ختم کرنے کے بجائے کشمیر کی اس پوری تحریک کو اپنے نقطہ عروج پہ لے جا کر حتمی انجام تک پہنچانا ہم سب کے اوپر فرض ہے. آج سید علی گیلانی کے لیے ہم سب یہاں پر آئے ہیں. میں اپنے ایم کیو ایم کے دوستوں کا، میں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ورکرز کا، مسلم لیگ سے، پی ایس پی سے، جتنے میں کچھ لوگوں کو دیکھ پا رہا ہوں، کچھ کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، اور ان سب لوگوں سے اور مذہبی جماعتوں اور فلسطین فاؤنڈیشن کا خاص طور پر میں شکر گزار ہوں کہ وہ سب لوگ یہاں پر موجود ہیں. اور سید علی گیلانی ہمارے متفقہ قائد ہیں. پاکستان ان کا حوالہ ہے، اسلام ان کا حوالہ ہے، انسانیت ان کا حوالہ ہے، مزاحمت اور آزادی ان کا حوالہ ہے. اس لیے آئیے ہم ان کے لیے دعا بھی کریں اور ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ